نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي اليها متفق عليه. وزاد البخاری قلت افرأيت اذا حبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيؤدله فيصلي الى آخرته. وعن طلحة بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبال من مر وراء ذلك رواه مسلم. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے مشکات شریف میں آپ کی ثوابی درسگاہ میں باب الستر کے بعد باب السترہ شروع کیا اور بتایا تھا کہ جیسے کپڑا ڈھکتا ہے آدمی کو اسی طرح سے یہ سترہ جو ہے سجدہ گاہ کو ڈھکتا ہے. نماز اپنا بہت اہتمام چاہتی ہے. یہ سب سے بڑی بارگاہ ہے جس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس کی بڑی شان ہے لہٰذا اس کا اہتمام بھی بہت ہے. ابھی نماز کا ذکر بہت بعد میں آئے گا. یہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے وضو کر لیجیے اور نماز پڑھ ایسا نہیں. نماز سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ تیمم کر لیا اور وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی. تو باب الستر بھی نماز ہی سے تھا. باب السترہ بھی نماز سے تھا. یہ سجدہ گاہ کو ٹھکنا. تو آج بھی میں نے 2 ہی حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث جو ہے حضرت نافع ابن عبداللہ عمر سے ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یارز راحلتہ فیصلی علیہ اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے تھے. یہ صحرا کی بات ہے اور وہاں کی سواری جو ہے وہ اونٹ ہے. ایک زمانہ تھا یہی اونٹ جو ہے صحرا میں ہوائی جہاز کہلاتا تھا. قدرت نے اسے ریت پہ چلنے میں وہ مہارت دی. ایسا اڑتا ہے لے کر کے ساتھ وہ اسپیڈ لیتا ہے کہ کچھ نہیں. گدی دار پاؤں ہے اس کا. تو سب سے بڑی سواری یہی تھی جو کسی پر چلتے تھے. ویسے گھوڑے بھی وہاں تھے اور اب یہ ہارس بھی مشہور ہے. وہاں گدھے بھی تھے اس پر بھی سواری. یہ نہیں ہے کہ صرف اونٹ ہی تھا وہاں لیکن سب سے مشہور جانور اونٹ. تو اس کو اونٹ کو بٹھا دیتے تھے چوڑائی میں. جب یہ بیٹھ جاتا تو کافی اونچا ہوتا ہے نا یہ. اور پھر حضور اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. سدرے کا کام کرتا تھا. یہ کھاؤ. صحرا میں بھی حضور چاہتے تھے کہ کوئی نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یہاں مسجد بھی کوئی خاتم نہیں لاتا جلدی سے نہ جاننے کی وجہ سے. بس سلام پھیرا وہ چلے اٹھ کے بھاگے. یہی نہیں سمجھتے کہ مسجد صغیر کا کیا حکم ہے, مسجد کبیر کا کیا حکم ہے, ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے. خیر سترہ کے بعد بھی یہ بھی سن لیں گے آپ انشاءاللہ. یہ آ رہا ہے لیکن آج بھی کل انشاءاللہ شاید یہ درس آ جائے گا. تو اونٹ کو چوڑائی میں بٹھا دیتے تھے اور نماز پڑھنے. اب اونٹ کس طرف نماز پڑھے تو ادھر والے کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. تو حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ یہ تو جب اونٹ بیٹھا ہو تو اس کو بٹھا کے نماز پڑھ لی جائے, لیکن جب اونٹ چلتا پھرتا ہو تو بیٹھا نہ ہو تب کیا کرے. اس لیے کہ اس کو چرنا چگنا بھی ہے, پانی بھی پینا ہے, اپنی روزی تلاش کر سواری چل رہی ہو تب کیا کرے. یہ تو بیٹھا ہو نا تب ٹھیک ہے تو وہاں نماز پڑھ لی جائے. لیکن جب اونٹ چلنے پھرنے میں ہو تو تب کیا کرے. اچھا سوال ہے. وہ صحیح لوگ ایسے سوال کرتے. تو کہا اونٹ کے اوپر لکڑی رہتی تھی جس کو کجاوا کہتے ہیں. تو کہا جب اونٹ چلنے چگنے میں لگا ہو, چارہ پانی اپنا ڈھونڈ رہا ہو, تو اس موقع پر وہ جو اس کے اوپر لکڑی رکھی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے سیدھا کر لیتے. اور جو اس کا آخری حصہ ہوتا تو کافی اونچا ہوتا تھا اس لکڑی کے جو اس کے اوپر تو وہ سامنے رکھ دیتے. سترے کا کام کرتے. اگر سواری نہ ہو تو سواری کی لکڑی کافی ہے سترے کے لیے. یہ بتانا ہے بابا کوئی سواری ایسی نہیں کہ ایسے سوار ہو جائیے. اس پر کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے. اونٹ کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے, ہاتھی کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے, گھوڑے کے اوپر بھی کچھ رکھا جاتا ہے. ایسے ننگی سواری پر نہیں کوئی بیٹھتا. اگر سواری نہ ہو, سواری جو ہے چلنے چگنے میں لگی ہو, چارہ پانی میں, تو اس کی وہ لکڑی جو کاٹھی اس کے اوپر رکھی جاتی ہے اس کا آخری حصہ رکھ لیا جائے. اس طرح کا کام کرتا. الحمدللہ رب العالمین.
دوسری حدیث جو ہے طلحہ ابن عبیداللہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی، جب کہ رکھ دیا کسی ایک تم میں سے کسی ایک آدمی نے اپنے سامنے کجاوے کی لکڑی کے پچھلے حصہ جیسا کچھ رکھ لیا، اب وہ سترہ کا کام کرے گا. اب آپ آرام سے نماز پڑھیں. پھر حضور فرماتے ہیں خود ولا یبالی من مر وراء ظہر، اب اس کو کچھ پرواہ نہیں کرنی ہے کہ اس کے سامنے سے کون گزر رہا ہے، ساری دنیا گزر جائے کوئی نماز میں فرق نہیں آئے گا. لیکن جب یہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے اس موقع پر اور چاہیے، ہر حال میں اور چاہیے، اور ہر حال میں اس کا اہتمام چاہیے. ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے اور اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا ہے، جب کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہو بالکل تو ایسے نہیں گزرتے تھے کھڑے ہو جائیں ایسے، وہ بیٹھے ہی دائیں بائیں سرک جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے. وہ بھی جب بہت ضرورت میں ہوتے تھے تو ایسا کر رہے ہیں تو دائیں طرف یا بائیں طرف بیٹھے سرک جاتے تھے کہ چلے جاتے تھے. لیکن اب یہاں تو مساجد میں ایک دو سب پیچھے پڑتی ہی رہتی ہے، کتنا سرکیں گے اور کتنا بچیں گے، تو تھوڑا صبر کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ایسی شدید ضرورت ہو تو وہ جا سکتا ہے، وہ معذور ہے. آج بات سمجھ، کوئی انسان ہے کبھی اس کو بہت شدید ضرورت ہو کسی چیز کی تو وہ جائے، ورنہ نمازی کے آگے سے گزرنا سختی سے منع کیا گیا. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث لے ہی لوں، سامنے ہے میرے. تیسری حدیث سن لیجیے. وعن ابی جہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی. قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا متفق علیہ. لے لیا اس حدیث کو جو کل کے لیے کہہ رہا تھا میں، جہاں تک پہنچ جانا چاہیے. یہ ابو جہم سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گزرنے والا، مار کہتے ہیں گزرنے والے، مرور کے معنی گزرنا، مسئلہ ہے مرور، مار اس میں فاعل ہے، گزرنے والا، یہ اردو کا مار نہیں ہے. گزرنے والے کو مار بھی کہتے ہیں. اگر گزرنے والا، لو یعلم المار بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا تو کیا کرتا؟ ماذا علیہ، کہ اس کے اوپر کیا گناہ ہے، کہ ماذا علیہ من الوزر ہو گیا، کہ اس کے اوپر اس گزرنے سے گناہ کیا پڑے گا. اگر اس کو اس کا پتہ ہوتا، اب یہ حضور فرما رہے ہیں، اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اس میں اس کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہوگا تو فرمایا لکان ان یقف 40، تو ہو جاتا 40 تک کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے. 40 تک کھڑا رہنا اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر. دیکھا آپ نے کیا پردے میں حضور بیان کر رہے ہیں. لیکن وہ جانتا نہیں، اس کا مطلب نادانی ہے. حالانکہ دانائی کی خیرات نماز ہی سے ملتی ہے، نماز پڑھ کے بھی نادان ہے. اگر جانتا تو ایسا نہیں کرتا، یعنی نہ جاننے کی وجہ سے کر رہا ہے ایسا نادانی میں. اب راوی کہتے ہیں قال ابو النضر کہتے ہیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے. قال 40 یوما، اس سرکار نے 40 دن کہا، یوم کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حضور نے 40 دن کہا کہ 40 دن کھڑا رہتا، لیکن نمازی کے سامنے سے بہت دن بابا، ارے یہاں 40 سیکنڈ نہیں رکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو ہم جانتے ہیں آدمی جلد بازی سے پیدا کیا گیا، ایسا لگتا ہے خلق الانسان من عجل، لگتا ہے آدمی جلد بازی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے نہیں بنا ہے. لیکن یہ کیا جلد بازی؟ تو کہا ہم کو یہ معلوم نہیں کہ حضور نے 40 دن کہا اور شہرن، یا 40 مہینہ فرمایا کہ 40 مہینہ کھڑا رہتا تو اس کھڑے رہنے کو اچھا سمجھتا ہے اس سے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے. آئی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا درجہ دے رہے ہیں نماز کو، نمازی کو. اور کیا یہاں بے پرواہی کے ساتھ نقل و حرکت جاری ہے، زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، موٹے موٹے اصول سمجھ میں نہیں آئے ان کے. تو کہا مجھے معلوم نہیں حضور نے 40 دن کہا یا 40 مہینہ، اور سنتن یا 40 سال کا، دن کہا کہ مہینہ کہا کہ سال کہا، سنہ مانے سال، ہم کو معلوم نہیں. لیکن شارحین کہتے ہیں 40 سال ہی مراد زیادتی ہے، کہ 40 برس کھڑا رہنا وہ اچھا سمجھتا اس سے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے. ایسا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہو. یہ بہت سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے معاملہ. جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کا ادب کیوں نہ سیکھیں، اور نمازی کا ادب ہم کیوں نہ سیکھیں کہ وہ خدا کی مناجات میں ہے.
تو اصل میں زیادتی ہی بتانے کے لیے تو زیادتی سال میں زیادہ ہے، تو کھڑا رہنا چاہیے۔ اچھا، جب کھڑا رہ گیا نمازی کے ادب میں، 40 سال تو کیا کھڑا رہے گا، اور 40 مہینہ کیا کھڑا رہے گا، اور 40 دن کیا کھڑا رہے گا، یعنی کچھ دیر کتنی ضرورت ہی کھڑا رہ گیا۔ حضور کہتے ہیں یہ خیر ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ نمازی کے ادب کا جو اسے ثواب ملے گا اسے پوچھو نہیں ہے، کبھی کبھی اسی میں نجات ہو جاتی ہے، اسی ثواب میں سے جو نمازی اور نماز کے ادب میں اس نے کیا ہے اسی میں نجات ہو جاتی ہے کہ میرے بندے نے نمازی کا ادب کیا، نماز کا ادب کیا ہے۔ اللہ وہ گھڑی بھی لائے، وہ ساتھ بھی لائے، لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ نماز بڑی چیز ہے، نمازی کی شان بھی بہت بڑی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔